ہو جائے گی, 251 کی ہو جائے گی, تو کہیں نہ کہیں تو سلیب کے اوپر 1 یونٹ کا اثر آئے گا. اگر ہم 200 یونٹ کا ریٹ 300 یونٹ تک کے کنزیومرز کو دیں تو اس کا تقریباً 275 ارب روپے کی اضافی سبسڈی بنتی ہے. اس وقت ہمارے فائنینشیل حالات ایسے نہیں ہیں جو ہم 275 ارب روپے کی مزید سبسڈی پرووائڈ کر سکیں. جب انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے تو ہم اس کی طرف بھی جائیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ تقریباً 60-70 لاکھ کنزیومر ہوتا تھا 200 یونٹ سے کم کے اوپر. ان کنزیومرز کی تعداد ہر سال بڑھتے ہوئے 1,83,00,000 پہنچ چکی ہوئی ہے. تو حکومت کی سبسڈی جو لینے والے لوگ ہیں وہ پہلے ہی 60 لاکھ سے بڑھ کے 1 کروڑ تقریباً 80 لاکھ تک پہنچ چکے ہیں. تو حکومت اس کا بوجھ سنبھال رہی ہے اور ان کو بہت سستی بجلی دے رہی ہے. ہم نے جو پچھلے 9 مہینے کے اندر بجلی کی اندر کمی کی تو ان کنزیومرز کے لیے جو 200 سے کم ہیں ہم نے تقریباً 60% بجلی کی قیمتوں میں مزید کمی کی ہے. اس سبسڈی کے علاوہ جو بھی بجلی کم ہوئی ہے وہ ان کنزیومرز کے ساتھ بھی شیئر کی گئی ہے. شکریہ. نیکسٹ کوشچن شیر افضل خان صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. سپلیمنٹری کوشچن یہ ہے. نہیں, کوشچن آپ کا 119 نمبر. جی کوشچن نمبر 119. جی آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ. سپلیمنٹری کیجئے. یہ اگر آر ڈی اے کی این او سی ہے 18 کے لیے تو آر ڈی اے کی این او سی جو ہے وہ آئی ایس کو کے لیے کیا قابل قبول ہے؟ یہی گزارش ہے منسٹر پاور سے. اس سوال کا جواب دیں. جی منسٹر پاور. سر آئی ایس کو کا جو ریجن ہے اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کا ریجن اسلام آباد کی جو فیڈرل ٹیریٹری ہے اس کے علاوہ بھی آر ڈی اے اور مختلف اتھارٹیز کے اندر بھی آتا ہے. ان کا ایریا جس اتھارٹی کے انڈر آتا ہے انہی کی رسپیکٹیو اتھارٹیز کی جو این او سی ہے وہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے. یس 18 کا جو حصہ راولپنڈی اتھارٹی کے انڈر آتا ہے وہاں آر ڈی اے سے این او سی چاہیے ہوتی ہے اور اگر اس کا کوئی کیپٹل ٹیریٹری میں آئے تو وہ سی ڈی اے کی طرف سے چاہیے ہوتی ہے. جی سپلیمنٹری ڈاکٹر شازیہ صوبیہ صاحبہ. بہت شکریہ سر. لاسٹ ٹائم بھی میں نے کچھ مہینے پہلے یہی بات کی تھی کہ میرے ایریا پنواکل میں لوڈ شیڈنگ چاہے گرمی ہو یا سردی ہو 18 سے 20 گھنٹے شہری علاقوں میں اور 20 سے 22 گھنٹے دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ چلتی رہتی ہے. اور ابھی بات ہو رہی تھی آئی ایس کو کی, تو میں منسٹر صاحب کی نالج میں یہ بات لانا چاہوں گی کہ میرے لاج میں جو بل آیا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ پورے لاجز کا بل میرے لاج کے بل میں ایڈ کیا گیا ہے کیونکہ وہ اوور بلنگ ہے. کیا ہے یہ اگر منسٹر صاحب مجھے بتا سکیں تو زیادہ بہتر ہے. اور سر میرے ایریا کا جو مسئلہ ہے اگر آپ اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کر دیں تاکہ وہاں پہ ہم سیپکو والوں کو بلا کے ان کے ساتھ ڈسکس کر سکیں کہ یہ 18 سے 20 گھنٹے شہری علاقوں میں اور 20 سے 22 گھنٹے دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کیوں نہیں ختم ہو رہی ہے. جی سردار اویس لغاری صاحب ریپیٹ کر دیجئے سوال پلیز. سر یہ جو ان کا جو ایک ان کی کانسٹیٹوینسی کا ہے, ایک ان کا جو یہاں کا ہے, سارے لاجز کا بل ایک اماؤنٹ کا ہے, اس سے زیادہ ان کا لاج کا بل ہے. دس از واٹ شی از سیئنگ. تو ایک ان کا جواب دے دیجئے کانسٹیٹوینسی میں 12 گھنٹے یا 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور دوسرا ادھر کا. سر یہ دونوں سوالات اس سوال سے ریلیٹڈ نہیں ہیں لیکن آپ کا حکم ہے تو میں جواب دے دیتا ہوں. میری ریکویسٹ ہے اور میں ریکویسٹ کروں گا ان کا جو ایشو ہے وہ ان کو اپنے دفتر بلا کے یہ ریزالو بھی کرا دیں, ان کے علاقے کا بھی اور یہاں کا بھی. بیسکلی دیٹس کافی پریشان ہے وہ اس چیز. سر I'll do that first thing in the morning. جی ٹھیک, خود رابطہ کر لوں گا. جی ٹھیک ہے. علی محمد صاحب, علی محمد صاحب, علی محمد صاحب, علی محمد صاحب, علی صاحب, علی صاحب, علی محمد صاحب, یہ ذرا پروٹیسٹ کو 1-2 منٹ کے لیے ہولڈ کرائیں.
یہ میں نے اناؤنسمنٹ کرنی ہے. اوپر ہمارے گیسٹ بیٹھے ہوئے, اناؤنسمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں, پروٹیسٹ 1 منٹ کے لیے رکوا دیں. ان کے کہہ رہے میرے کنٹرول میں نہیں ہے پروٹیسٹ. جی اقبال آفریدی صاحب مائک دیں. اقبال صاحب پہلے میں ایک اناؤنسمنٹ کر دوں پھر سن لیجئے. ہمارے پاس گروپ آف لائرز فرام S&S ایسوسیٹ اسلام آباد are sitting in the visitors gallery and mashallah this is a all female chamber. mashallah well done. دوسرا میں کرنا چاہوں گا کہ لائرز اینڈ لا اسکالرز افیلیٹڈ ود انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد وہ بھی تشریف رکھتے ہیں. خوش آمدید, آپ لوگ تشریف لائے. اور تیسرا جو ہے وہ روٹس انٹرنیشنل اسکول کے فیکلٹی ممبرز اور اسٹوڈنٹس تشریف رکھتے ہیں. ویلکم ٹو دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان. جی اقبال آفریدی صاحب. سر فورم پورا نہیں ہے, پلیز کاؤنٹ. جی کاؤنٹ بھی میڈ. کاؤنٹ ہو جائے گی 251 کی ہو جائے گی تو کہیں نہ کہیں تو سلیب کے اوپر 1 یونٹ کا اثر آئے گا. اگر ہم 200 یونٹ کا ریٹ 300 یونٹ تک کے کنزیومرز کو دیں تو اس کا تقریباً 275 ارب روپے کی اضافی سبسڈی بنتی ہے. اس وقت ہمارے فائنینشیل حالات ایسے نہیں ہیں جو ہم 275 ارب روپے کی مزید سبسڈی پرووائڈ کر سکیں. جب انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے تو ہم اس کی طرف بھی جائیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ تقریباً 60-70 لاکھ کنزیومر ہوتا تھا 200 یونٹ سے کم کے اوپر. ان کنزیومرز کی تعداد ہر سال بڑھتے ہوئے 1,83,00,000 پہنچ چکی ہوئی ہے. تو حکومت کی سبسڈی جو لینے والے لوگ ہیں وہ پہلے ہی 60 لاکھ سے بڑھ کے 1 کروڑ تقریباً 80 لاکھ تک پہنچ چکے ہیں. تو حکومت اس کا بوجھ سنبھال رہی ہے اور ان کو بہت سستی بجلی دے رہی ہے. ہم نے جو پچھلے 9 مہینے کے اندر بجلی کی اندر کمی کی تو ان کنزیومرز کے لیے جو 200 سے کم ہیں ہم نے تقریباً 60% بجلی کی قیمتوں میں مزید کمی کی ہے. اس سبسڈی کے علاوہ جو بھی بجلی کم ہوئی ہے وہ ان کنزیومرز کے ساتھ بھی شیئر کی گئی ہے. شکریہ. نیکسٹ کوشچن شیر افضل خان صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. سپلیمنٹری کوشچن یہ ہے. نہیں کوشچن آپ کا 119 نمبر. جی کوشچن نمبر 119. جی آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ. سپلیمنٹری کیجئے. یہ اگر آر ڈی اے کی این او سی ہے 18 کے لیے تو آر ڈی اے کی این او سی جو ہے وہ آئی ایس کو کے لیے کیا قابل قبول ہے؟ یہی گزارش ہے منسٹر پاور سے. اس سوال کا جواب دیں. جی منسٹر پاور. سر آئی ایس کو کا جو ریجن ہے اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کا ریجن اسلام آباد کی جو فیڈرل ٹیریٹری ہے اس کے علاوہ بھی آر ڈی اے اور مختلف اتھارٹیز کے اندر بھی آتا ہے. ان کا ایریا جس اتھارٹی کے انڈر آتا ہے انہی کی رسپیکٹیو اتھارٹیز کی جو این او سی ہے وہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے. یس 18 کا جو حصہ راولپنڈی اتھارٹی کے انڈر آتا ہے وہاں آر ڈی اے سے این او سی چاہیے ہوتی ہے اور اگر اس کا کوئی کیپٹل ٹیریٹری میں آئے تو وہ سی ڈی اے کی طرف سے چاہیے ہوتی ہے.